الشاری الکانی دیہات چھجڑ درخان چڑوئے مسن نگڑیال جھامب بدھ نئی بلا سے پولی مہانے ڈھالے مہربانی سی بیا دے گی نسی چکا ہی پیا ہوتا اے پہاڑ ہے بس سر سول گئی سی بے دکھا کتھوں نہ مہربانی سی دامن شاہ دے کنڈے دے نام نالے مشہور ہے ٹھیک ماضی دے وچ ایتھا لوگاں دا ایک عقیدہ ہے کہ ہندے چھوٹے پٹ تے بالیں دے گلے وچ پویندے ہن تے انہاں دا بخار سولگی دی قوم دی وجہ کون ہوئے آباد تھی ٹھیک ہے پہلے سولگی آتے ٹھیک ہے کہ نال تھوڑا تھوڑا وستے تھوڑا قوم رل جاتے ٹھیک ہے مقصد چھاں بلکانی لشاری جتنی قوم وستے گن یہ علاوہ ہن وہ چنگا بلا شہر تھے لیکن پہلے سولگی قوم آباد تھی ہے اس سنگو ہی دنا ٹی سولگی رکھے نے ہند بعد پیچھے باقی قوما سارے آندیاں گئے وہ چھوٹی جی قوم ہے اتنا وڈیا قوما ہوں پہ ہیں جی سب کو وڈی آبادی کے لحاظ زیادہ ہیں دوجے نمبر تے لشاری ہیں تیجے نمبر تے الکانی باقی پیچھے مختلف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سریکی وسیب کی زرخیز دھرتی پر ضلع راجن پور کی تحصیل جامپور کے تاریخی شہر داجل کا ایک خوبصورت مضافاتی قصبہ ٹی سولگی اپنی زرخیزی قدیم روایات اور مہمان نوازی کی وجہ سے ایک منفرد پہچان رکھتا ہے یہ قصبہ یونین کونسل واہ لشاری میں واقع ہے اور اپنی زرعی اہمیت کے باعث علاقہ پچاد کی نمایاں بستیوں میں شمار ہوتا ہے داجل سے ہڑند روڈ پر تقریباً 4 کلومیٹر سفر کے بعد جنوب کی جانب میران پور اور حاجی پور جانے والی سڑک نکلتی ہے اسی راستے پر تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر کھلے میدانوں اور دیہاتی ماحول کے درمیان ٹی سولگی اپنی سادگی کے ساتھ آنے والوں کا استقبال کرتا ہے جغرافیائی اعتبار سے اس کے مشرق میں نوشہرہ غربی اور داجل، مغرب میں جھوک مکول، چٹول، بمبلی اور دربار حضرت امیر حمزہ سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جنوب میں میران پور اور حاجی پور، جبکہ شمال میں ٹی سولگی کی نئی آبادی اور قصبہ حاجو واقع ہے۔ دوستو، ہر بستی کی ایک تاریخ ہوتی ہے اور ٹی سولگی کی تاریخ بھی اپنے اندر ایک دلچسپ داستان سموئے ہوئے ہے۔ مشہور سریکی دانشور جناب جمشید احمد کمتر رسول پوری صاحب اپنی کتاب باندھی ٹردہ جل میں زبانی روایات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تقریباً 250 سال قبل دریائے سندھ کے مشرقی علاقوں سے سولگی قوم کے افراد یہاں آ کر آباد ہوئے۔ روایت کے مطابق اس قافلے کے پہلے فرد یا محمد سولگی تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ بستی آباد ہوتی گئی اور اپنے آباد کرنے والوں کے نام سے ٹی سولگی کہلائی۔ آج ٹی سولگی کی آبادی 16 سے 17 ہزار نفوس سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہاں کی مادری زبان سریکی ہے جو اس دھرتی کی ثقافت، محبت اور تہذیب کی خوبصورت ترجمان ہے۔ اہل علاقہ کی اکثریت کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی اور مال مویشی پالنا ہے، جبکہ بہت سے لوگ سرکاری ملازمتوں اور روزگار کے سلسلے میں ملک کے مختلف شہروں اور بیرون ملک خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، قصبے کی بعض گلیوں میں آج بھی چند گھر ایسے دکھائی دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ ویرانی محرومی نہیں بلکہ جید و جہد کی ایک داستان ہے۔ ان گھروں کے مکین بہتر تعلیم، روزگار اور اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر راجن پور، فاضل پور، جام پور، حاجی پور اور ڈیرہ غازی خان جیسے شہروں میں منتقل ہو چکے ہیں، مگر اپنے آبائی قصبے سے ان کی محبت آج بھی پہلے کی طرح قائم ہے۔ ٹی سولگی کی پہچان اس کی زرخیز زمین بھی ہے۔ صدیوں سے یہاں کی مٹی نے اپنے لوگوں کو رزق دیا ہے۔ ایک وقت تھا جب اس پورے علاقے کی زراعت کا انحصار رود کوئی پر تھا۔ وہ سلیمان سے آنے والے قدرتی سیلابی ریلے وہاں لشاری، وہاں الکانی اور وہاں لکی گنڈھا کے ذریعے کھیتوں تک پہنچتے اور یہی پانی اس دھرتی کو سرسبز و شاداب بناتا تھا۔ اسی زرخیزی کی گواہی آج بھی
بزرگ ایک خوبصورت سریکی کہاوت کی صورت میں دیتے ہیں: چٹول دے پھونڈو، ٹبی دے دانے، نشارے دے گانے، داجل دیاں کراڑیاں، جامپور دیاں ماڑیاں۔ یہ کہاوت اس علاقے کی زرعی تاریخ کا ایک خوبصورت حوالہ ہے، جس میں ٹبی سولگی کے اناج اور اس کی کسانوں کو محنت کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ دوستو، وقت کے ساتھ زراعت کے انداز بھی بدلے۔ آج سولر سسٹم اور بورنگ کی بدولت آبپاشی کے جدید ذرائع میسر ہیں، جس کی وجہ سے رودکوئی پر پہلے جیسا انحصار نہیں رہا۔ اب یہاں گندم اور کپاس بھی بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ تاہم زمین سے محبت اور محنت کی روایت آج بھی اسی طرح زندہ ہے جیسے صدیوں پہلے تھی۔ دوستو، ٹبی سولگی مختلف برادریوں کے باہمی اتحاد، رواداری اور بھائی چارے کی بھی ایک خوبصورت مثال ہے۔ یہاں سید بخاری، دیات، اشاری، الکانی، سولگی، سومرے، رند، دائے، پہوڑ، منجھوٹے، ڈھانڈلا، ماچھی، لنگڑیال، لاکھے، بدھ، مرہٹے، درشک، کسائی، بھٹی، جھانب، جیانی، پولی، چھجڑے، بھٹے، میسن، گازر، داد پوترا باسی، کھلنگ اور ہرکارے سمیت مختلف برادریاں آباد ہیں، جو برسوں سے باہمی احترام اور اتفاق کے ساتھ اس دھرتی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ دوستو، ٹبی سولگی میں طلباء و طالبات کے لیے پرائمری اور ہائی سکول موجود ہیں، جبکہ دفتر یونین کونسل، پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی چیک پوسٹ، متعدد جامع مساجد، مدارس، عیدگاہیں اور جنازہ گاہیں بھی اہل علاقہ کی سماجی اور مذہبی ضروریات پوری کر رہی ہیں۔ اسی سرزمین پر کچھ ایسی روحانی یادگاریں بھی موجود ہیں جو آج بھی بزرگوں کی گفتگو میں احترام سے یاد کی جاتی ہیں، جیسا کہ سید بخاری اور دامن شاہدہ کنڈا۔ دوستو، اگرچہ نئی نسل ان سے پہلے جیسی واقف نہیں، لیکن ان کا ذکر آج بھی اس قصبے کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ دوستو، ٹبی سولگی نے صرف زراعت اور محنت کش لوگوں کو ہی جنم نہیں دیا، بلکہ علم، ادب اور کھیل کے میدان میں بھی اپنی ایک منفرد پہچان قائم کی ہے۔ سریکی وسیب کی ادبی روایات میں اس قصبے کا نام ہمیشہ احترام سے لیا جاتا ہے۔ یہاں کے نامور شعراء میں کابل خان جیانی، شاہد لشاری، فرحت لشاری اور شیخ لشاری شامل ہیں، جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے سریکی زبان، ثقافت اور وسیب کی خوبصورتی کو اجاگر کیا۔ اور اسی طرح فن پہلوانی میں بھی ٹبی سولگی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ غلام حیدر دیات، گل محمد کسائی، لال لشاری، عطا محمد ماچھی، فیض محمد دیات، مظہر حسین دیات اور ملک ہزاری مرہٹا اپنے اپنے دور کے نامور پہلوان رہے، جنہوں نے اپنی قوت، جرأت اور کھیل کے جذبے سے اس قصبے کا نام پورے علاقے میں روشن کیا۔ دوستو، ہر علاقے کی ترقی میں کچھ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں جن کی خدمات کو لوگ مدتوں یاد رکھتے ہیں۔ ٹبی سولگی کا ذکر ہو اور محمد افضل عرف کوڑو خان لشاری، سابق ممبر ضلع کونسل، یاسین خان الکانی، سید اللہ ڈیوایا شاہ اور عصمت اللہ خان الکانی صاحب کا نام نہ آئے تو یقیناً یہ تعارف ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ ان شخصیات نے مختلف ادوار میں علاقے کی خدمت اور عوامی فلاح کے لیے نمایاں کردار ادا کیا، جنہیں اہل علاقہ آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، آمد و رفت کسی بھی علاقے کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ ٹبی سولگی سے روزانہ ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہے۔ عرصہ دراز سے وقاص جمانی برادرز کوچ اور آج کل سمی الکانی برادرز کوچ داجل جامپور اور ڈیرہ غازی خان کے لیے روزانہ سفر کرتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے۔
یہ سہولت طلبہ، ملازمین، تاجروں اور عام شہریوں کے لیے ایک اہم ذریعہ سفر ہے۔ لیکن دوستو، آج کے اس ترقی کے سفر میں بھی کچھ مسائل توجہ کے منتظر ہیں۔ ان میں ٹی بی سولگی میں سب سے اہم مسئلہ صاف پینے کے پانی کی فراہمی ہے۔ اہل علاقہ کی درینہ خواہش ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کو دوبارہ فعال کیا جائے تاکہ لوگوں کو صاف پانی میسر آ سکے۔ اسی طرح صحت کی سہولیات کے حوالے سے ڈسپنسری کا قیام بھی یہاں کی فوری ضرورت ہے۔ اگست 2022 میں آنے والے شدید سیلاب کے دوران میران پور روڈ جانے والی سڑک سیلابی ریلے میں بہہ گئی تھی۔ افسوس کہ کئی سال گزرنے کے باوجود یہ سڑک بحال نہیں ہو سکی۔ یہ رابطہ سڑک ٹی بی سولگی، میران پور، حاجی پور اور گرد و نواح کے ہزاروں افراد کے لیے نہایت اہم ہے۔ امید ہے کہ متعلقہ ادارے اس عوامی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے جلد از جلد اس سڑک کی تعمیر مکمل کریں گے تاکہ اہل علاقہ کو آمد و رفت میں درپیش مشکلات سے نجات مل سکے۔ عزیز دوستو، ٹی بی سولگی کی اس ڈاکومنٹری کی تیاری کے دوران میرے معزز میزبان برادر مدثر حیات صاحب اور برادر اظہر حسین بیات صاحب نے جس محبت، خلوص اور تعاون کا مظاہرہ کیا، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں۔ اور اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے۔ میں ہوں افضل شاہین۔ سریکی وسیب کی تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن کو آپ تک پہنچانے کا یہ سفر انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا۔ اپنی مٹی سے محبت کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔